حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو حضور کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ کون ہے؟ کافر ہے. اسی لیے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے. سوال بڑے ہی نازک مسئلہ کے سلسلے میں ہے کہ بریلوی رضا خانی فاروق رضوی کا کہنا ہے کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے وہ کافر ہے. تو واقعتاً یہ جو دجال لوگ ہیں، عیار اور مکار لوگ ہیں، ان پر جب قرآن و سنت کے دلائل کے بم برسائے جاتے ہیں تو یہ بلبلا اٹھتے ہیں، اور بلبلانے ہی کا نتیجہ ہے. اور الحمدللہ بہت سے نوجوانوں کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا یہ رب کے قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے. کیونکہ نوری مخلوق کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بال بچے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ شادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ ہی کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ کوئی قبیلہ ہوتا ہے نوری مخلوق کا. اب جبریل کا کوئی خاندان ہے، کوئی قبیلہ ہے؟ وہ نوری مخلوق ہے. اللہ رب العالمین نے جیسا بنا دیا ویسے ہی. تو ان وجوہات کی بنیاد پر بریلویت میں ایک بوکھلاہٹ سی پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے فاروق رضوی نے انکار کر دیا ہے. لیکن یہ بھاگے گا کہاں؟ اس کے گرو گھنٹال کی کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے. میرے سامنے مواعظ نعیمیہ احمد یار بریلوی کی کتاب ہے. مواعظ نعیمیہ احمد یار بریلوی، صفحہ نمبر 14 ہے. اس میں صاف لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں. عربی میں نور من نور اللہ. اردو میں کیا لکھا ہے؟ اردو کی یہ عبارت دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اور ساری مخلوق آپ کے نور سے ہے، اور ساری مخلوق آپ کے نور سے ہے. صفحہ نمبر یاد رکھیے گا، مواعظ نعیمیہ از احمد یار بریلوی، صفحہ نمبر 14 ہے. اسی طرح سے احمد رضا خان کی کتاب ہے صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ. صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ اور مجموعہ رسائل بریلوی، احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں کا مجموعہ ہے، مجموعہ رسائل، صفحہ نمبر 23 ہے. اس پر بہت لمبی اٹھ پٹانگ عربی عبارت، عربی تو آتی نہیں تھی اس لیے بہت ہی بھونڈی عربی لکھا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، تو نوروں کا نور ہے. غور کیجئے گا، تو نوروں کا نور ہے، سب نوروں سے پہلے نور، سب نوروں کے بعد نور. اے وہ ذات جس کے لیے نور ہے، جس کے ساتھ نور ہے، جس سے نور ہے، جس کی طرف نور ہے اور جو خود نور ہے، درود و سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے روشن نور پر، اپنے روشن نور پر. یاد رکھیے گا، اپنے روشن نور پر جسے تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، جسے تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے.
اور پھر اس کے نور سے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور سلامتی اس کے نور کی شعاعوں پر، اس کی آل اصحاب اور اس کے چاندوں پر۔ یہ صلاۃ الصفا ہے، بریلوی کی کتاب ہے، اور مجموعہ رسائل میں یہ مذکور ہے، صفحہ نمبر 23 ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ عبارتیں ان یہود و نصارہ کے پیروکاروں کے سامنے پیش کریں، دکھائیں کہ تو بھاگتا کہاں ہے۔ مردہ فروشوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ان ناہنجاروں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نور قرار دیا، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس روایت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس میں بھی نور من نور اللہ ہے، اور بعض لوگ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علی نور من نور اللہ، ایسے بھی القاب اور ایسے بھی الفاظ مائک سے بولے جاتے ہیں، تو رضوی ہو یا بدوی ہو، ایسے ناہنجاروں کے انکار سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے اس مسئلے کو گھڑا ہے، شیعہ رافضی سے ادھار لیا ہے، اور یہود و نصارہ کی روش اختیار کی ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں، جاگو، رب کے قرآن کی طرف آؤ اور نبی کے فرمان کی طرف آؤ۔ ان بھول بھلائیوں کو، جن کی وجہ سے جھگڑے ہوتے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور کچھ دنوں پہلے تو ایک دیوبندی کی لاش قبر سے نکال کر بریلویوں نے اہل میت کے دروازے پر رکھ دیا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے اور جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ نوجوانوں، قرآن و سنت کا پیغام لے کر لوگوں کے سامنے حاضر ہو جایا کرو، تاکہ لوگوں کو حقیقت اسلام سے آگاہی ہو جائے اور چشمہ صافی سے لوگ فیضیاب ہونے لگیں۔ حالات بہت ہی سازگار ہیں، بہت ہی مناسب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے نوجوانوں کو قرآن و سنت کی طرف آنے کی توفیق دے رہا ہے، مزید اللہ رب العالمین سے ہمت، حوصلہ اور قوت گویائی مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے گویائی میں تاثیر بھی مانگتے ہیں کہ اللہ نوجوانوں کو قرآن و سنت کے چشمہ صافی سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔